بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرب کے صدیوں سے بت پرست معاشرے میں بتوں کی خدائی کو جھوٹا قرار دینا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جس نے پورے عرب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو محمد کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمارے خداؤں کی خدائی سلامت رہے، لہٰذا حضرت کے قتل کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندیاں کی جانے لگی۔ جب ان ناپاک منصوبوں کی خبریں نبوت کے نگہبان حضرت ابو طالب علیہ السلام تک پہنچی تو آپ رسول خدا کا سایہ بن گئے اور ہر وقت حضرت کی کڑی حفاظت کرنے لگے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایک دن کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ محمد گم ہو گئے ہیں۔ ان کو ہر جگہ تلاش کیا جا چکا ہے مگر ان کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ اس اطلاع کا سننا تھا کہ حضرت ابو طالب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فوراً بنی ہاشم کے شمشیر زنوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ ان کی تلواریں کہاں ہیں۔ سب نے اپنی تلواریں ہوا میں لہرانا شروع کر دی۔ حضرت ابو طالب نے حکم دیا سب لوگ اپنی تلواریں نیاموں سے الگ کر کے اپنی اباؤں میں چھپا لیں اور صحن کعبہ میں پہنچ جائیں جہاں اس وقت سب مشرکین مکہ جمع ہیں۔ بنی ہاشم کا ہر جوان ایک مشرک کے پہلو میں بیٹھ جائے۔ پھر آپ نے اپنے غلاموں کو جو دو بدو جنگ کرنے کے ماہر تھے ان کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ غلام حاضر ہو گئے تو ان سے پوچھا تمہارے نیمچے یعنی خنجر کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے خنجر نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے غلاموں کو حکم دیا تم اپنے خنجر اپنی آستینوں میں چھپا لو اور بنی ہاشم کے ان شمشیر زنوں کے ساتھ جاؤ، جہاں جہاں یہ بیٹھے تم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ اس طرح تم میں سے دو جنگجو ایک مشرک کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ پھر سب کو حکم دیا اے بنی ہاشم کے شیرو، میں محمد کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر محمد مجھے مل جائیں اور میں ان کو لے کر آ جاؤں تو ان مشرکوں کو کچھ نہ کہنا، اور اگر میں اکیلا آؤں تو سمجھ لینا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ اگر محمد میرے ساتھ نہ ہو تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلواریں نکالنا اور ان مشرکوں کے سینوں میں اتار دینا، اور یاد رکھنا ان مشرکین میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ سب جوانان بنی ہاشم اور غلام صحن کعبہ میں پہنچ گئے اور ہر ایک مشرک کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت ابو طالب دو افراد کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور کوہ ابو قبیس کا رخ کیا۔ کوہ ابو قبیس کے چاروں طرف تلاش کیا مگر حضرت کہیں نہیں ملے۔ پھر آپ نے سرزمین بطحا کو عبور کیا اور پھر ایک پہاڑ کے نواح میں حضرت کو تلاش کیا۔ آگے بڑھے اور ترائی میں اترنا شروع کیا۔ کچھ فاصلہ عبور کیا تو حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ ایک مسطح پہاڑ پر جناب رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب جلدی سے ان کی طرف بڑھے، کچھ فاصلے پہ رک گئے اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی حضرت نے نماز مکمل کی، حضرت ابو طالب دوڑتے ہوئے حضرت محمد کے پاس پہنچے اور جا کر بےتابی کے ساتھ آپ کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ پھر حضرت کی جبین مبارک کا بوسہ لیا، آپ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے اے محمد، اے میرے بھتیجے، کیا تم جانتے ہو کہ اگر تم آج مجھے نہ ملتے تو میں مشرکوں کا کیا حال کرتا؟ حضرت نے فرمایا جی چچا جان، بتائیے کہ آپ کیا کرتے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میں تمہارے قتل کے بدلے میں روح زمین کے ایک ایک مشرک کو چن چن کر ہلاک کر دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب نے جناب رسول خدا کو ساتھ لیا اور سرزمین بطحا کو عبور کیا، کوہ ابو قبیس کو عبور کیا اور شہر مکہ میں داخل ہوئے۔
आखिरकार सहने मक्का में पहुंचे और उस जगह आकर रुक गए जहां मुशरिकीन मक्का बैठे हुए थे। सब मुशरिकीन की निगाहें बैक वक्त हजरत अबू तालिब की तरफ उठ गईं। उन्होंने हजरत अबू तालिब के चेहरे पर गैज़ो गजब और जलाल की सुर्खी देखी तो पूछने लगे, ऐ सरदारी बनी हाशिम, आपके चेहरे पर सुर्खी क्यों है और ये जलाल कैसा है? हजरत अबू तालिब ने मुशरिकीन से कहा, क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि मेरे चेहरे पर जलाल क्यों है? ये कहकर हजरत अबू तालिब ने बनी हाशिम के जवानों को हुक्म दिया, तलवारें निकालो। बनी हाशिम के जवानों ने अबाओं के नीचे छुपाई हुई तलवारें निकाल ली। फिर हजरत अबू तालिब ने अपने गुलामों को हुक्म दिया, अपने हंजर निकालो। गुलामों ने आस्तीनों में छुपाए हुए हंजर निकाल लिए। अब हजरत अबू तालिब ने फरमाया, मुझे इत्तला मिली थी कि मेरा ये भतीजा मोहम्मद गुम हो गया है। मैं इसकी तलाश में गया था। अगर मुझे मोहम्मद ना मिलता तो ये सारी तलवारें और ये सारे हंजर तुम्हारे सीनों में पेवस्त हो जाते। ये सुनकर सरदाराने मक्का लरज गए। आपने एक एक मुशरिक के चेहरे की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मक्का वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मोहम्मद को मूसा जैसा नबी जानते हैं और हमने इस मोहम्मद का तज़किरा पुरानी आसमानी किताबों ज़बूर, इंजील और तौरात में पढ़ा है। इसके बाद हजरत अबू तालिब आगे बढ़े और उन सब सरदाराने मक्का के दरमियान बैठ गए। अपने दोनों हाथों को बुलंद किया और कहा, ऐ सरदाराने मक्का, याद रखना ये मेरा भतीजा मोहम्मद है। मैं इसकी हिफाजत इसलिए नहीं करता कि ये मेरे भाई का बेटा है, बल्कि इसलिए करता हूँ कि ये नबी है। इसने जो कहा वही सच है। याद रखना, अगर किसी ने मोहम्मद की तरफ मैली आंख से भी देखा तो वो आंख देखने के काबिल ना रहेगी। ये कहकर हजरत अबू तालिब ने जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। तारीख इस बात की गवाही देती है कि जब तक हजरत अबू तालिब जिंदा रहे तब तक किसी बड़े से बड़े मुशरिक को भी ये जुर्रत ना हुई कि आ हजरत को जरा सा नुकसान भी पहुंचा सके। अल्लाह करीम हमें ईमान अबू तालिब के सदके में अताते मोहम्मद मुस्तफ़ा की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।